بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ موضوعات تو بہت ہیں، وقت کم ہے۔ کیا یہ جو اچانک ہونے لگی ہیں ضمانتیں، اگرچہ کچھ میچور نہیں ہوئیں، اور عمران خان کو کوئی اڈیالہ منتقل ہونے کا فیصلہ تو ہو گیا اگرچہ عمل نہیں ہو سکا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصالحت کا امکان پیدا ہو گیا ہے؟ سینیٹر مشاہد حسین کا کیا یہ دعوت درست ہے کہ آخر کار مصالحت کرنی ہی پڑے گی؟ عمران خان سے اب ان کے قابو میں نہیں آ سکتا، وہ یعنی اپنے مخالفین کے قابو میں نہیں آ سکتا۔ کیا صدر عارف علوی جو ہیں ان کے بارے میں دعا راہ دی جا رہی ہیں کہ وہ پارٹی کے غدار ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہی تو واحد وفادار ہیں، کچھ کام کیا تو انہوں نے کیا۔ اور محمد بن سلیمان کس کے ایما پر پاکستان آ رہے ہیں؟ اور رانا ثناء اللہ کے سے ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد دونوں کے مفاد میں نہیں ہے؟ اور نواز شریف کی حکومت بنی تو کیسی ہوگی؟ اور شہباز شریف کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے، مصالحت کا امکان تو میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہے۔ وہ شاہد صاحب ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کا ایکسپوئر زیادہ ہے۔ وہ انٹرویو میں انہوں نے ایک جملہ کہا جو بڑا بامانی ہے۔ انہوں نے کہا میں پڑھاتا ہوں، یہ غالباً نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے بارے میں انہوں نے کہا، اور آدھے جنرل میرے شاگرد ہیں۔ ان کا مراد یہ تھی کہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، حالانکہ وہ اس طرح خود ستائی کی بات نہیں کرتے۔ تو مصالحت تو کرنی ہی ہوگی، اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے؟ سوال تو صرف یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چونکہ اور انڈیا اس میں شامل ہے، نواز شریف کے سرپرست ہیں، اور مقامی مالدار طبقات تو ظاہر ہے ان کی طرف ہی دیکھتے ہیں، بارسوخ طبقات۔ تو وہ تو یہ تو ابھی تجربہ کرنے میں تو وہ تلے ہوئے ہیں نواز شریف کو لانے پہ۔ نواز شریف صاحب نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کے بعد اعتماد تو باقی نہیں رہا۔ یعنی اگر واپس آ کر انہیں وہی کام کرنے ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں، پیسے بناتے رہے ہیں، اور پوزیسو ایٹیچیوڈ رہا ہے، اور پرلے درجے کے کمزور آدمی ہیں کہ بڑا بہادر بننے کا، ہیرو بننے کا ان کو شوق ہے۔ ممکن ہے پبلک کنزپشن کے لیے کہا ہو، جو کچھ انہوں نے کہا کہ بدلہ لوں گا اور یہ اور سیدھا اور استری کر دوں گا، مراد یہی تھی، الفاظ تو کوئی نہیں تھے۔ تو اس کے بعد اعتماد تو رہا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں شہباز شریف آ سکتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے 30-40 برس سے، لیکن مشکل ہے، پارٹی میں ان کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ کارکردگی ان کی کیا رہے گی؟ نواز شریف صاحب کچھ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے پروجیکٹ بنائیں گے۔ دیکھیے ایک کانسٹیبل کو، جیسے ایک پٹواری کو، جیسے کچھ اور لوگوں کو، بزنس مین میں بعض ہوتے ہیں، بعض پالیٹیشین ہوتے ہیں، بعض اخبار نویس بھی ایسے، دانشور بھی ایسے، بعض چیزوں کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ پیسے بنانے سے تو نہیں رک سکتے، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوہ عہد اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، فرمایا عادت تو نہیں آدمی کی بدلتی، تو کریں گے تو وہی وہ، اس لیے کامیاب تو وہ نہیں ہو سکتے۔ پھر پریکٹیکل مشکلات دیکھیں ذرا۔ رانا ثناء اللہ نے ٹھیک کہا کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے، وہ انہیں سندھ میں گھسنے نہیں دیں گے۔ سندھ میں مولانا فضل الرحمان سے اتحاد کر کے 5-7 سیٹیں نکالنے کی کوشش کریں گے، کراچی وغیرہ سے مال غنیمت سمیٹنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی پی ٹی آئی پہ تو ظاہر ہے سختی تو جاری رہے گی۔ عمران خان تو رہا نہیں ہوں گے فی الحال، زیادہ تو پاسبلٹی یہی ہے۔ اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ووٹ کوئی نہیں ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ووٹ اتنے کم ہیں کہ قادیانیوں سے کچھ ہی زیادہ ہوں گے۔ بعض سروز میں تو تحریک لبیک کے ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ وہ تو خیر ظاہر ہے، تحریک لبیک تو جائے گی نواز شریف کے ساتھ ہی، دکھاوے میں جو مرضی کرے، فائنلی ان کے ساتھ بارگیننگ کرے گی۔ محمد بن سلیمان جو ہیں وہ آبویسلی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آ رہے ہیں۔ $10 بلین یوں ہی نہیں دیں گے، اور انویسٹمنٹ یوں ہی نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے وہ اپنے مالی مفادات بھی محفوظ رکھیں گے، لیکن ظاہر ہے ان کے کہنے پہ آ رہے ہیں، اگرچہ وہ بہت سوچ سمجھ کر ایک ایک پاؤں بڑی احتیاط سے رکھ رہے ہیں، ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، کہ وہ یہ سب جانتے ہیں، امریکہ بھی جانتا ہے کہ فائنلی تو عمران خان سے ہی بات کرنی ہوگی۔ حکومت نہیں چل سکتی نواز شریف صاحب کی، جو ان کی مزاج اور عادات ہیں ان کے پاس اب رہ کون گیا ہے؟ یعنی شاید خاقان عباسی تو نہیں ہے، چودھری نثار تو ٹوکنے والے موجود نہیں ہیں، وہ تو بہت عرصہ ہوئے چلے گئے، مہتاب عباسی نہیں ہیں، سعد رفیق بھی ناخوش ہیں، ظفر اقبال جھگڑا بھی، مفتاح اسماعیل بھی، تو اب رہ گیا طارق اور رانا ثناء اللہ، تو ان لوگوں کے ساتھ حکومت کی جاتی ہے۔
تو یہاں ڈاکٹر توقیر کر رہے ہیں اور توقیر شاہ کر رہے ہیں، تو توقیر شاہ کی کتنی صلاحیت ہے، ان کو کوئی پولیٹیکل سیاسی فہم ہے، وہ کوئی دور اندیشی ان میں کوئی کسی کو ہے، اس کا کوئی شبہ بھی ہے کہ ہو سکتی ہے اس میں۔ اور عطا تارڑ کا تو آپ حال جانتے ہی ہیں، مدتوں دہلیز پہ بیٹھے رہے، بالکل دہلیز پہ بیٹھتے تھے، دہلیز پہ۔ اور دہلیز پہ بیٹھ کے جو آدمی آگے بڑھتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے سب لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو حکومت تو ان کی کامیاب ہو نہیں سکتی۔ یہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے اور کچھ اندر بھی کچھ مطلب یہ ظاہر ہے کوئی اچھا مشورہ دیا گیا ہوگا کہ وہ اتنی دشمنی نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے یعنی جو اناد ہے وہ تو باقی ہے عمران خان سے، اور لچک تو دکھانی پڑے گی دونوں کو۔ بہرحال خان صاحب کو بھی موقع ملا ہے سوچنے کا اور غور کرنے کا، اور امید ہے پہلے سے بہتر شاید وہ ٹیم بنا سکے۔ ٹیم بڑی بری بنائی انہوں نے ایسے لوگوں کی، اب ممکن ہے وہ واپس آئیں تو بہتر ٹیم بنا سکیں۔ تو منصوبہ یہی ہے کہ وہ اپنا حکومت بنائیں نواز شریف صاحب، لیکن ایسی عجیب حکومت ہوگی جو پہلی آندھی چلی، اور ہو سکتا ہے وہ الیکشن سے پہلے بھی چل جائے۔ 6.25 کروڑ ووٹر ہیں، 6.25 کروڑ ووٹر 18 سے 35 سال کے، اور 2.25 کروڑ ووٹر بنے ہیں پچھلے 5 سال میں جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو کون سنبھالے گا؟ امریکی محتاط ہیں۔ اور دیکھیے اب وہ آئی ایم ایف نے لون دینے سے پہلے عمران خان سے سینکشن لی، اجازت لی۔ اس کے بعد یہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فائنلی شاید انہی سے بات کرنی پڑے گی، وہ اپنے رویے میں کچھ نرمی پیدا کر لیں، اور کرنی چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی جیسا آدمی سونے کی سلاخیں بھیجتا تھا حجاز کے حکمران کو، اس لیے کہ واسطہ صلیبیوں سے تھا۔ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو آپ فیصلے کر سکتے ہیں نا۔ یعنی جو انہوں نے اقوام متحدہ میں تقریریں کی اور جس طرح انہوں نے عالم اسلام کو جگانے کی کوشش کی اور جو نعرے انہوں نے لگائے، امریکہ وہ اس کو قبول تو نہیں کر سکتا ان کا، روس کے دورہ خاص طور پہ، اس سے تو وہ بالکل ہی یعنی پینک ہی کر گئے کہ یہ تو ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، ایران چلا گیا، پاکستان بھی چلا جائے تو اس خطے میں ہمارے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہے گی۔ شہباز شریف کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یعنی مجبوری ہے نواز شریف صاحب کی کہ انہیں ساتھ رکھیں گے، کیونکہ ان کا اپنا ایک گروپ ہے۔ ہمیشہ انہوں نے اتنی دانائی کا مظاہرہ تو کیا کہ اپنا ایک گروپ بنائے رکھا۔ فیلڈ میں حمزہ نے کام کیا ہے۔ مریم اگرچہ ماب اٹریکٹ کرتی ہیں اور زیادہ ان کا رسوخ ہے، لیکن سپرفلوس ہے، سطحی ہے ان کا اثر، لوگوں کو جانتی تو نہیں ہے، ایک خاتون ہے اور ظاہر ہے زیادہ گل مل نہیں سکتی، اور پریکٹیکل کام کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے، نعرہ بازی کی طرف ہے، لکھے ہوئے فکرے جملے چست کر رہے ہیں دیہاتی خواتین کی طرح۔ تو جو نواز شریف کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو شہباز شریف کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ مستقبل زرداری صاحب کا بھی نہیں ہے۔ بلاول کے بارے میں بہرحال یہ سوچ سمجھ کے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چونکہ یہ امریکیوں سے خفیہ طور پہ ملتے ہیں اور ممکن ہے سی آئی اے کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، پینٹاگون سے بھی ملتے ہیں، بلاول کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو اپنی کھال بچائیں سندھ میں اگر بچا سکتے ہیں۔ عمران ریاض رہا ہو گئے، عجیب صورتحال میں ہیں، یعنی بہت کمزور ہیں۔ جو لوگ ان سے ملے ہیں، جتنے دوست ان سے ملے، دھاڑے مار کر روتے ہوئے باہر نکلے۔ بات کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، کرتے نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے رہا ہو گئے، جان بچ گئی۔ ہم تو زخمی ہی ہوئے، خیر ہوئی، عشق میں جان چلی جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ ارشد شریف پھر زندہ ہو گئے، شہید ہر کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ جو شہید ہے اس کے لیے ہر بار نئی زندگی ہے۔ لوگوں نے اتنا یاد کیا ارشد شریف کو، یعنی عمران ریاض کا جہاں نام لیا ارشد شریف کو یاد کیا۔ اور شہزاد گل صاحب کہتے تھے، شہباز گل صاحب کہ جی چند دن تصویر لگی رہے گی دیوار پہ پھر لوگ بھول جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا تھا شہیدوں کو لوگ کبھی نہیں بھولتے۔ ارشد شریف ایک بار پھر جو ہے وہ مطلب پہ چمک رہا ہے، اور بہت گہرے اثرات ہوں گے عمران ریاض کی قربانی کے،
اور ارشد شریف کی شہادت کے۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان انتظار کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جتنا میں انہیں جانتا ہوں انتظار کر سکتے ہیں، یعنی یہ الیکشن اس طرح کے جعلی ہو جائیں اور نواز شریف صاحب حکومت بنا لیں، کتنے دن چلائیں گے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ مہنگائی کیسے کم کریں گے؟ امن و امان کیسے بحال کریں گے؟ بجلی چوری کیسے روکیں گے؟ بجلی کی قیمت کم کیسے کریں گے؟ پٹرول کی قیمت کم کیسے کریں گے؟ اور کم کریں گے تو حکومتی اخراجات کہاں سے چلائیں گے؟ اور اب ان کے پاس ہے کون کاروبار حکومت چلانے والا؟ اور جس طرح وہ جیتیں گے جن حربوں سے، ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہوگی؟ تو میرا خیال ہے کہ بن بھی گئی تو کتنے دن حکومت ان کی رہے گی؟ تھوڑے دن رہے گی، 2-4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ پاکستان کے سیاسی منظر سے غائب ہو جائیں گے۔ آخر میں یہ نازک سوال کہ صدر عارف علوی پی ٹی آئی کے غدار ہیں یا اس کے حقیقی مخلص؟ بات یہ ہے جو نرمی ہوئی ہے صورتحال میں بہتری کا اگر کوئی امکان ہے تو اس میں صدر عارف علوی کا کردار ہے۔ دیکھیے یہ جو مطالبہ تھا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں، اس کا فائدہ کیا تھا؟ بھائی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوا تو ان کے اعلان پہ کیا عمل ہوتا؟ وہ تو الیکشن کمیشن کا موقف یہ تھا، دیکھیے نا، راجہ سلطان سکندر، اللہ کی شان، آپ ذرا غور فرمائیے، راجہ سلطان سکندر ڈانٹ رہے ہیں صدر کو، آپ کو کوئی حق نہیں مجھے بلانے کا، میرا اختیار ہے۔ راجہ سلطان سکندر کا بھی اختیار ہے، یہ بھی دن پاکستان کو دیکھنا تھا۔ تو صدر عارف علوی نے اعتدال کا رستہ اختیار کیا، جو رول دیکھیے، اسمبلیاں تو توڑ دیں۔ اس وقت عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑی تو 20 سے 24 میں الیکشن ہوں گے۔ یہ تو اب انٹرنیشنل پریشر ہے نا جس کی وجہ سے امکان پیدا ہو گیا ہے، ویسے تو اب بھی خدشات ہیں۔ تو لے دے کے وہی ایک رابطہ ہے، اور سیاست میں رابطے مکمل طور پہ کبھی منقطع نہیں کیے جاتے۔ یہ جو رجحان ہے خان صاحب کا، یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے یہ شاعر ہیں جو کہہ سکتے ہیں، احمد سلیم نے کہا تھا کہ ریگزار میں اذانیں جو ہیں وہ شاعر دے سکتے ہیں، شاید کوئی بندہ خدا ادھر آئے، صحرا میں اذان دے رہا ہوں۔ سیاستدان جو ہے سیاست کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے، سیاست کی دنیا میں پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے۔ خان صاحب تھوڑا اسمبلیاں نہ توڑتے، تھوڑا صبر سے کام لیتے، تحمل سے، لیکن اس وقت ان کے ارد گرد ایسے لوگ تھے جو انہیں یہی مشورہ دیتے تھے، اب انہیں تنہائی ملی ہے تو بہتر سوچیں گے مستقبل انہی کا ہے۔ اگر پاکستان کا مستقبل ہے تو وہ پاپولر لیڈر کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہے پاکستان کا ایک منور مستقبل ہے۔ یہ سوچ بچار کا وقت ہے، یہ منصوبہ بندی کا وقت ہے۔ آپ کو مہلت ملی ہے، 6 مہینے کی ہے، سال کی ہے، پارٹی کو بہتر بنائیں، بہتر امیدوار منتخب کرنے کا ہمیشہ یہ پرابلم رہا ہے آپ کا۔ تو یہ جو خیالی منصوبے ہیں نا ہوائی، وہ نہ بنائیں، کچھ پریکٹیکل ہونے کی کوشش کریں۔ حمایت بہت ہے، اتنی حمایت ہے، یہ 2/3 تو 3/4 سیٹیں تو انہوں نے اس وقت جیت لی تھی جب شہباز شریف وزیر اعظم سے اور حمزہ وزیر اعلیٰ تھے، تو اب کیوں نہیں جیت سکتے؟ ان کو فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور انہوں کا وہ ٹھیک مطالبہ کر رہے ہیں کہ امیدواروں کو بس مہم چلانے کی اجازت دی جائے اور کوئی چیز نہیں، اور یہ مطالبہ مان لیا گیا تو حکومت نہیں بنتی، نواز شریف جو مرضی کر لیں، الٹے لٹک جائیں خواہ۔ تو باقی صدر علوی جو مطالبہ کیا جا رہا تھا وہ درست نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ سیاسی حرکیات سمجھتے ہیں وہ اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ سیاستدان شاعروں کی طرح نہیں ہوتے، بڑے بے رحم ہوتے ہیں، سیاست کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی، خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا اور آنکھوں سے شرم سرور کون و مکان گئی۔